وہ خوفناک جزیرہ جہاں صرف خطرناک قاتلوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ نے دنیا میں کئی خوفناک جیلوں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن ایک ایسا جزیرہ بھی ہے جہاں حکومت دنیا کے سب سے خطرناک مجرموں کو بھیج دیتی تھی اور وہاں زندہ بچنا ناممکن تھا۔ یہ کوئی عام جیل نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں قیدیوں کو سزا دینے کی بجائے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہاں نہ کوئی جیلر تھا، نہ کوئی سرکاری قانون، بلکہ صرف موت کا راج تھا۔ پیارے دوستو، ورڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی جیل کے بارے میں بتائیں گے جہاں خطرناک قاتلوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ وہاں کیسے سروائیو کرتے تھے، کن قیدیوں کو یہاں بھیجا گیا اور کیوں حکومت نے یہ خوفناک فیصلہ کیا۔ آج ہم آپ کو اس جزیرے کی حقیقت اور اس پر رہنے والے قیدیوں کی بھیانک کہانیاں اور ایسے خوفناک واقعات بتائیں گے جنہوں نے اس جزیرے کو بدنام کر دیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ڈیول آئس لینڈ، یہ خوفناک جزیرہ جسے شیطان کے جزیرے کے نام سے جانا جاتا ہے، جو جنوبی امریکہ میں 19ویں صدی کے ملک فرینچ گیانا کے قریب واقع ہے۔ یہ فرانسیسی حکومت کی ایک بدنام ترین جیل تھی۔ فرانسیسی حکومت کے مطابق یہ جزیرہ ایک انسانی کوڑے دان تھا، جہاں وہ مجرم بھیجے جاتے تھے جنہیں حکومت نہ تو مارنا چاہتی تھی اور نہ ہی جیلوں میں رکھنا چاہتی تھی۔ ان مجرموں کا اتنا خوف تھا کہ جیل انتظامیہ بھی ان سے ڈر جاتی اور ان سے دور رہنا ہی بہتر سمجھتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں کن قیدیوں کو بھیجا جاتا تھا؟ وہ مجرم جو کئی قتل کر چکے ہوتے اور ان کا عام جیلوں میں رہنا مشکل ہوتا تھا۔ وہ لوگ جو حکومت کے خلاف بغاوت کرتے تھے، یعنی 1850 کی دہائی میں فرانسیسی فوج کے خلاف لڑنے والے سپاہی، وہ ڈاکو، اسمگلرز اور مجرم جنہیں دنیا کی کوئی بھی جیل قبول نہیں کرتی تھی۔ کئی بار عام قیدیوں اور بے گناہ لوگوں کو بھی یہاں سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ یہاں جو ایک بار آتا وہ یا تو بیماریوں سے مر جاتا یا بھوک سے یا پھر دوسرے قیدیوں کے ہاتھوں مارا جاتا۔ یہ جزیرہ ہر لحاظ سے موت کا قید خانہ تھا۔ یہ فیصلہ فرانسیسی حکومت اور خاص طور پر وزارت انصاف اور صدر فرانس کی منظوری سے ہوتا تھا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں جب یہ جزیرہ سب سے زیادہ بدنام تھا، اس وقت کئی فرانسیسی صدور کے قیدی یہاں بھیجے گئے، لیکن اس کا آغاز 1852 میں صدر لوئس نپولین بوناپارٹ نے کیا۔ وہ بعد میں فرانس کا بادشاہ بھی بنا۔ جزیرے کو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا حکومت کے مخالفین کو ایک ایسی جگہ بھیجا جائے جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکیں، خاص طور پر سیاسی قیدیوں جیسے کہ وہ لوگ جو بادشاہت کے خلاف تھے یا بغاوت میں شامل تھے۔ قیدیوں کو بحری جہازوں کے ذریعے فرانس سے 7000 کلومیٹر دور فرینچ گیانا لایا جاتا تھا۔ پہلے انہیں سینٹ لارنٹ دو مارونی کی مرکزی جیل میں رکھا جاتا، پھر وہاں سے چھوٹے بحری جہازوں کے ذریعے شیطان کے جزیرے بھیجا جاتا تھا۔ سفر کے دوران ان قیدیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوتے تھے تاکہ وہ فرار نہ ہو سکیں۔ کئی مشہور اور بدنام زمانہ قیدی یہاں رکھے گئے، جن میں سب سے زیادہ مشہور کیپٹن الفریڈ ڈریفس تھا، اور یہ ایک فرانسیسی فوجی افسر تھا جس پر دھوکہ دہی اور جاسوسی کا الزام لگایا گیا تھا۔ حالانکہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ بے گناہ تھا، لیکن اسے کئی سال تک اسی خوفناک جزیرے پر رکھا گیا۔ اس جزیرے کے چاروں اطراف سمندر اور خونخوار شارک تھی۔ اگر کوئی قیدی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو شارک اسے چند لمحوں میں چیر پھاڑ کر دیتی۔ خوفناک جنگلی حیات بھی یہاں پر موجود تھے۔ جزیرے پر زہریلے سانپ اور خطرناک جانور موجود تھے جو کسی بھی وقت حملہ کر سکتے تھے۔ خوراک اور پانی کی بھی شدید کمی تھی۔ یہاں قیدیوں کو زندہ رہنے کے لیے یا تو شکار کرنا پڑتا تھا یا ایک دوسرے کو کھانا پڑتا تھا۔ بیماریوں اور مچھر کے کاٹنے سے اموات بھی ہوئی۔ یہاں رہنے والے ہر قیدی کو معلوم تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ فرانسس لاگونی جو ایک مشہور خطرناک قیدی تھا، اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ ایک چلاک قاتل تھا اور اپنی جان بچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے کچھ دوسرے قیدیوں کو ساتھ ملایا اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی کشتی تیار کی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ جزیرے سے فرار ہو کر کسی قریبی ملک پہنچ جائیں، لیکن جیسے ہی وہ سمندر میں اترے، ایک خوفناک منظر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ پانی میں سینکڑوں خونخوار شارک موجود تھی جو جیسے ہی کشتی کے قریب آئیں، قیدیوں پر حملہ کر دیا۔ صرف چند سیکنڈز میں لاگونی اور اس کے ساتھیوں کے جسموں کے ٹکڑے سمندر میں تیرنے لگے۔ ان کی چیخوں کی آواز جزیرے پر موجود قیدیوں نے سنی اور سب پر دہشت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد کسی نے بھاگنے کی ہمت نہیں کی۔ 1935 میں ہنری چارلیئر، ایک خطرناک مجرم کو اس جزیرے پر بھیجا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں زندہ رہنا ناممکن ہے، اس لیے اس نے کچھ قیدیوں کے ساتھ مل کر جزیرے کے ایک دور دراز حصے میں چھپنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن خوراک ختم ہونے کے بعد قیدیوں نے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا۔ کچھ کمزور قیدیوں کو مار کر ان کا گوشت کھایا گیا، اور جب حکومت کو اس کا پتہ چلا تو گارڈز نے جزیرے
جزیرے پر چھاپا مارا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ زمین پر انسانی ہڈیاں، خون میں لت پت کپڑے اور زندہ بچ جانے والے قیدی کسی وحشی درندے کی طرح لگ رہے تھے۔ یہ جزیرہ ایک عام جیل نہیں تھی بلکہ ایک موت کی سرزمین بن چکا تھا۔ 1960 میں فرانسیسی حکومت نے یہاں قیدی بھیجنا بند کر دیے اور جزیرہ آہستہ آہستہ ویران ہو گیا۔ لیکن آج بھی جو لوگ اس جزیرے کو دیکھنے جاتے ہیں وہ اس خوفناک ماضی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کئی سیاحوں نے یہاں عجیب و غریب آوازیں سنی اور غیر معمولی چیزیں دیکھنے کے دعوے کیے ہیں۔ یہ جزیرہ نہ صرف دنیا کی سب سے خطرناک جیل تھی بلکہ یہاں کے مظالم اور خوفناک کہانیاں آج بھی لوگوں کو ڈرا دیتی ہیں۔ ایسے خطرناک جزیرے پر مجرموں کو چھوڑنے کا معاشرے پر گہرا اثر پڑا۔ ایک طرف اسے عام شہریوں کو ایک طرح کا سکون ملا اور خطرناک قاتل اور جرائم پیشہ افراد ہمیشہ کے لیے دنیا سے الگ کر دیے گئے، لیکن دوسری طرف یہ طریقہ کار کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کیا یہ انصاف تھا یا صرف انتقام؟ کیا حکومتیں اسی طرح کے سخت اقدامات کر کے قانون کی حکمرانی کو کمزور نہیں کر رہی؟ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی سزائیں معاشرے میں خوف پیدا کرتی ہیں لیکن اصل اصلاح کا موقع فراہم نہیں کرتی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیا کریں۔ اپنے چینل ورلڈ ان اردو کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔